عارف صاحب، ایک معاملہ ایک ہوتا ہے نا، تنازع کسی تصفیے کے نتیجے میں ختم ہو جائے، یہ مجھے ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ سپریم کورٹ سے لیٹ سے کہ فیصلہ یہی آتا ہے کہ وہ ووٹ مسترد نہیں کیے جا سکتے اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جاتے ہیں۔ گورنر پنجاب پرویز الہی کو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لو، کیونکہ 10 ووٹ تو پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں، اور چودھری شجاعت اپنے 10 اراکین کو کہتے ہیں آپ نے تو جانا نہیں ہے۔ پہلے ہی ان کو کلیئرلی دوبارہ انسٹرکشنز کنوے ہو جاتی ہیں، پھر دوبارہ اس کے اوپر وہ اطلاق ہوگا اسی شک کا 63A والی کا، اور پھر دوبارہ ایک الیکشن والی صورتحال پیدا ہو جائے گی کیونکہ اکثریت نہیں ہوگی ہاؤس کے اندر۔ میں اس بے یقینی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی طریقہ موجود ہے؟ اس کا طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے پاس نہیں ہے۔ اس کا طریقہ ان کے پاس ہے جو اس طریقے کی طرف جانا نہیں چاہیں گے، اور وہ اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں، اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ انہیں اس بات کی دونوں طرف سے، میں تو کسی کا نمائندہ نہیں ہوں اور نہ میں ایک پارٹی کی بات کروں گا۔ دیکھیں، جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ سڑک کے اوپر جا کے کھڑا ہوتا ہے، وہ فیصلہ سڑک سے کروانا چاہتا ہے کہ جناب عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کا یہ مطالبہ ہے، عوام یہ کہہ رہے ہیں، اور دونوں طرف سے یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ اب یہ کہ اگر اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے تو انہوں نے الیکشن کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے۔ الیکشن سے پہلے عوام کی رائے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ سارے کے سارے عوام جو ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کو ووٹ کا موقع دیں۔ اب صورتحال جو بنی ہے نا، میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ کافی خراب صورتحال بنی ہے۔ یہ ساری ڈیولپمنٹس جو عدالتوں کی طرف سے ہوئی ہیں، وہ میں رائے صاحب کو عرض کروں گا کہ جب ہم حلف اٹھا رہے تھے وہاں، انہوں نے وہاں نیو یارک میں اٹھایا ہوگا یا کہیں بھی جہاں بھی، تو وہاں انہوں نے چیف جسٹس نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے اوپر، اس سے مراد لائر کی تھی، کہ جو تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم فیصلے بہت بڑے معاملات میں کرتے ہیں، رائٹ آف ڈیتھ سے لے کر رائٹ آف یعنی لائف جو ہے اس پہ ہم فیصلے کرتے ہیں۔ تو جب آپ بہت بڑے بڑے فیصلے کریں گے، یقیناً یہاں وہ معاملہ نہیں ہے، رائٹ آف لائف اور رائٹ آف ڈیتھ کی بات نہیں یہاں ہو رہی، یہاں تو سارے سیاسی معاملات آپ نے لے لیے ہیں جس میں، اور سیاستدان بھی جو ہیں وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا، مجھے وہ نواز شریف صاحب کا بھی واقعہ یاد ہے، اس کے بعد اور لوگوں کے بھی واقعات ہے کہ بھی ہر چیز کا فیصلہ صادق اور امین ڈکلیئر کروانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ان کو چاہیے کہ یہ صادق اور امین سے جان چھڑا دے ان لفظوں سے۔ اس میں کون صادق ہے اور کون امین ہے؟ کس طرح کی مصیبت آپ نے ڈالی ہوئی ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ وہ فیصلہ عدالت جا کے کرے کہ یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ کسی کو سرٹیفکیٹ دے کہ یہ صادق اور امین ہے اور دوسرے کو کہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، اور پھر اس فیصلے کی بنیاد پر پوری کی پوری قیا قلب ہو جائے۔ تو معاملات یہ ہے کہ اس سارے معاملے سے نکلنے کا راستہ ان کے پاس ہے، سیاستدانوں کے پاس۔ یہ خدا را اس بات کو سمجھے۔ اب جو بھی پارلیمنٹ میں موجود ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ لوگ پارلیمنٹ میں آنا نہیں چاہیے، آج چاہتے تحریک تھی، وہ تحریک انصاف، ان کے خلاف فیصلہ آ گیا، انہوں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں۔ اور دوسرے جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی خدا کا آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی تو میں سمجھتا ہوں خوف ہونا چاہیے۔ یہ جو ڈالر کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان کا عام آدمی کس حد تک پس رہا ہے اس بے یقینی کی وجہ سے، اور آپ لوگ مزے سے جناب بڑی بڑی قربانیاں، آپ کی قربانی کوئی نہیں ہو رہی، قربانی ہو رہی ہے عام آدمی کی، اور عام آدمی کی کاسٹ کے اوپر آپ لوگ اپنا جھگڑے کر رہے ہیں، لڑائی۔ پارلیمنٹ کو آپ ایک بیکار ادارہ بنا دیا، وہاں کبھی کوئی قانون سازی نہیں ہوتی۔ آج وہی جو کنٹینشیس ایشوز تھے جس پہ رائے صاحب بھی کیسز کرتے رہے، سارے لوگ، ہم بھی کہیں نہ کہیں انوالو رہے، آج وہ کنٹینشیس ایشوز جو ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں طے کر لیتے آپ؟ اور پھر دوسری آپ سے میں مختصر یہ عرض کروں گا کہ اب بھی وقت ہے اس چیز کو، یہ جو آپ نے سافٹ انٹرونشن والی بات کی ہے، انٹرونشن کا لفظ ختم کر دیں، اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں، یہ طے ہو جائے کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ، یہ معاملہ پیورلی لوگوں کے ووٹ کے ذریعے، اور جسے وہ ووٹ ڈالے اسی کا ووٹ نکلے، اور آپ اس معاملے سے نکل جائیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری مزے تو آپ کر رہے ہیں، عام آدمی تو نہیں کر رہا۔ اگر آپ کے ہاتھ سے وہ بالکل ایک